اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق اللہ العظیم۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند رتبے پاکیزگی کو بیان فرماتے ہوئے کفار کی اس بات کا اللہ نے رد فرمایا کہ ولید بن مغیرہ اور اسی طرح دیگر جو لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کستے تھے، جملے بناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے دوسرے دن جب نماز ادا کی تو اس موقع پر بھی ان کفار نے اپنے جملوں سے، اپنی کلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور آپ کو معاذ اللہ مجنون کہا۔ تو اللہ نے آغاز میں رد فرماتے ہوئے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے ایسا اجر ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ جو ہے اخلاق کے بلند رتبے پر آپ فائز ہیں۔ تو فرمایا ایسی شخصیت کیسے مجنون ہو سکتی ہے؟ اب یہ ایک تو ولید بن مغیرہ تھا، ایک ابو جہل اور ایک اخنس بن شریک، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا رد فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا تو کافروں نے ہر ممکن کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مشن اور اپنے راستے سے ہٹانے کی ہر بار آخری جو ہے وہ کوشش کی۔ کبھی کہتے کہ اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی اور حسین سے حسین خوبصورت اور جو ہے اس سے نکاح کر دیتے ہیں۔ مال کے خواہش مند ہیں تو مال دیں گے، سرداری کے خواہش مند ہیں تو آپ ہمارے بھائی بند ہیں، ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں، ہم آپ کو اپنا سردار مان لیں گے، لیکن آپ جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو یہ کہنا چھوڑ دو۔ اب برا کہنا یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ کوئی گالی تھی یا گالی کوئی ایسے کلمات تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی برائی اس طور پر بیان کرتے تھے کہ بھئی یہ تو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے پہ آئی ہوئی تکلیف کو جو ہے نہیں دور کر سکتے، بت پہ مکھی بیٹھ جائے وہ نہیں اس کو ہٹا سکتا، تو پھر یہ تمہاری تقدیر، تمہاری زندگی، خوشی غمی کے کیسے جو ہے مالک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں انہیں کو بری لگتی تھی، کہنے لگے کہ جو آپ مانگو گے ہم دیں گے، بس یہ ہماری شرط ہے کہ آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں، ہمارے معبودوں کو جو ہے برا بلا نہ کہا کریں۔ تو اللہ نے کفار کی اس پیشکش پر آج کی آیات ہیں، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی آپ کہا نہ مانیں جھٹلانے والوں کا، آپ ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ جو ہیں ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی اس طرح معاملہ کوئی لے دے کے رفع دفع ہو جائے اور آپ ان کے معبودوں کی کیا برائی بیان نہ کریں۔ ایک ہوتا ہے حسن اخلاق، جسے کہتے ہیں مدارات، جیسے ایک لفظ بولتے ہیں خاطر مدارت، تو اخلاق کے لیے وہ آپ کا کوئی مخالف ہے، موافق ہے، دوست ہے، دشمن ہے، سب کے لیے اخلاق ایک جیسے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کا بھی معاملہ یہ تھا۔ تو لیکن جہاں دین کی بات، دین کا معاملہ ہو، وہاں پہ رعایت برتنا، اس کو کہتے ہیں مداحنت، اور یہ حرام ہے۔ آپ اخلاقی طور پر کسی سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی مخالف ہے، موافق ہے، لیکن تعلق داری میں حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، حق بات اس کو بتا دینی چاہیے، بھئی یہ حق بات ہے، یہ دین ہے، یہ بے دینی ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو یہ والا معاملہ کفار چاہ رہے تھے کہ کسی طرح محمد بھی جو ہے کچھ ڈھیلے پڑ جائیں اپنے عقائد میں، معاملات میں، کچھ ہم اس طرح لے دے کے ہم بھی اپنی جناب عقائد پہ قائم رہیں، محمد جو خود پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اب ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عام حدیث ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمتیں کرتا ہے۔ تو یہ جو ولید بن مغیرہ تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہا، تو جب اہانت رسول کا معاملہ ہو، حرمت رسول کا معاملہ ہو، تو پھر جہاں اللہ کی ذات ایک بار درود پڑھنے سے 10 بار اللہ رحمتیں کرتا ہے، تو پھر جہاں رسول کی نافرمانی ہو، پھر اللہ مذمت کرتا ہے، پھر رحمت نہیں کرتا، پھر معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے 10 بار مذمت کی ولید بن مغیرہ کی۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ بات بات پر جھوٹی قسم کھانے والے، حلاف کہتے ہیں جھوٹی قسم کھانے والا، بات بات پہ قسم کھائے، اس کی بات کو نہ مانے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، آپ ہرگز بات نہ مانیں، آپ بات نہ مانیں کسی بھی ایسے شخص کی کہ جو بات بات پہ قسم کھاتا ہے جھوٹی۔ بسا اوقات قسم کھانا کیا ہے، ضروری ہو جاتا ہے اور اس کی اجازت بھی ہے،
لیکن کیا بات بات پہ قسم کھانا اور پھر اللہ کے نام کے علاوہ قسم کھانا یہ بھی جائز نہیں۔ اللہ کے نام کے علاوہ قسم کھانا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ کہاں نہ مانیں بات بات پہ جھوٹی قسم کھانے والے کا، مہین ذلیل آدمی کا، ہمازٍ مشاء بنمیم، تانے دینے والے کا، اور کیا ہے؟ چغلی کرنے والے کا، مناع للخیر معتد اثیم، مناع للخیر نیکی سے روکنے والا، معتد حد سے تجاوز کرنے والا لوگوں کے حقوق کے متعلق، اثیم گناہگار۔ یعنی یہ ساری اللہ نے 10 بار اس کی مذمت جو ہے اللہ نے بیان کی۔ مناع للخیر یہ کیا ہے؟ نیکی سے، خیر کے کام سے روکنے والا ہے، اس کی بھی جو ہے بات نہ مانے۔ اور یہ ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا مشرکین مکہ میں کوئی بھی بڑا آدمی، کوئی مشہور آدمی آتا تھا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے؟ یہ محمد سے ملنے نہ پائے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ اگر یہ آدمی محمد سے مل گیا تو کہیں یہ ایمان نہ لے آئے، اور پھر کیونکہ یہ بڑا آدمی ہے اس کو دیکھ کے عام لوگ وہ بھی متاثر ہوں گے۔ مناع للخیر نیکی کے کام سے روکنے والا، معتد حد سے تجاوز کرنے والا، اثیم گناہگار، عتل بعد ذلک زنیم، فرمایا کہ اکڑ والا یعنی متکبر، ذالک بعد ذالک اس کے بعد، اس کے علاوہ، زنیم فرمایا کہ اس کے یہ ایسا ہے کہ اس کے نسب، یہ اپنے نسب میں بھی تہمت زدہ ہے، یعنی یہ بے نسبہ آدمی ہے کہ نسبی آدمی کبھی بھی ایسی بات کسی کی مخالفت میں کبھی نہیں کرے گا، لیکن اس نے جو بات کہی ہے یہ بے نسبہ آدمی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین فرمایا باوجود اس کے کہ یہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ مال والا ہے اور کیا ہے؟ بیٹوں والا ہے، اولاد والا ہے، کافی اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا فرمایا تھا۔ اور مورخین نے لکھا کہ اس کے 10 بیٹے تھے ولید بن مغیرہ کے، جس میں 3 جو بیٹے تھے وہ اسلام لے آئے تھے، ایک خالد بن ولید، اور ایک تھا عمارہ، ایک حشام بن ولید، ایک عمارہ بن ولید، یعنی 3 تھے کہ جو اسلام لے آئے تھے، باقی کافر تھے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین فرمایا کہ جب اس پر پڑھی جاتی ہے ہماری آیتیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے زمانے کے یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ وہی کوئی نہیں ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور اس طرح کے جو بڑے سردار لوگ تھے جن کا اثر و رسوخ ہوتا۔ سنسمہ علی الخرطوم فرمایا اللہ نے کہ ہم ضرور جو ہے داغ لگائیں گے اس کی سونڈ پر، یعنی یہ جو تکبر کی وجہ سے اپنی ناک کو کیا اس نے اونچا کر رکھا ہے، یہ محاورتاً اللہ نے فرمایا۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین بیان فرماتے کہ جنگ بدر میں ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا، یہ جو ولید بن مغیرہ تھا اس کے ناک پہ زخم وہ جو تھا کوئی چوٹ ماری، وار کیا، تو یہ وہاں سے وہ ہاتھ نہیں آیا لیکن بھاگا، وہاں سے نکلا، مکے کی طرف آیا اور اپنا علاج کرتا رہا، صرف وہ ناک کا ہی زخم تھا
وہ ایسا بڑا کہ اسی ناک کے زخم میں وہ ہلاک ہو گئے، ولید بن مغیرہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، کہ ہم ضرور جو ہے داغیں گے اس کی سونڈ پر، اس کی ناک پر۔ تو اس طرح یہ جو گستاخ تھا اور یہ جو مشرک تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے نازیبا کلمات کہے، اللہ نے اس کو اس طریقے سے اس کے انجام تک جو ہے وہ پہنچایا۔ آگے کی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ جمادی الثانی کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے بعد رجب، پھر شعبان کا مہینہ، 2 مہینے اس کے بعد، اور پھر تیسرا جو ماہ ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان جو ہے دیکھنا نصیب فرمائے۔ ابھی سے جو ہے ماہ رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں انسان 2-3 مہینے بعد جاتا ہے ملاقات کے لیے، یا کاروباری معاملات، لین دین کے معاملات، اسی طرح دوسرے جو زندگی کے معاملات ہیں، سب انسان یہ 2-3 مہینے میں نپٹا کے، تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو اور جو ہے اللہ کو جو ہے منایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے یہ ماہ رمضان جو ہے یہ ایک تحفہ ہے۔ تو جس کی بھی زندگی میں آئے ماہ رمضان، تو یہ بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ انسان ماہ رمضان دیکھے اور اس کے باوجود بھی اپنے روٹھے ہوئے رب کو نہ منا سکے۔ لہذا اس کے لیے ابھی سے جو ہے ترتیب ساری جو ہے بنائیں، اور اس نیت سے کہ میں نے ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کو منانا ہے، باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی اتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔